اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہیر ٹی وی کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کے ہمارے چینل کا موضوع ہے مصر کا ابو الہول۔ اس کو انگلش میں اسپائنکس کہتے ہیں اور جسے دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہزاروں سال قبل دیو ہیکل بدھ کی تخلیق کا مقصد مصر کی حفاظت تھا۔ ناظرین، دنیا میں ہر طرف عجائب بھرے پڑے ہیں، ان میں سے ایک مصر کے اہرام بھی ہیں۔ دنیا بھر کی مختلف ویب سائٹس پر ابو الہول کی بکھری ہوئی معلومات کو ناظرین زہیر ٹی وی کی دلچسپی کے لیے یہاں یکجا کیا جا رہا ہے۔ اہرام مصر کے درمیان ہی ابو الہول نامی ایک آثار موجود ہے۔ ابو الہول، جس کو خوف کا باپ بھی کہا جاتا ہے، جس کا دڑ شیر کا اور سر آدمی کا بنا ہوا ہے۔ ابو الہول عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خوف کا باپ ہیں۔ اس کو انگریزی میں اسپائنکس کہتے ہیں، جو کہ قدیم یونانی کہانیوں سے ماخوذ ہے، جس میں بھی ایک خاتون کا تذکرہ ہے جس کا دڑ شیر کا اور چہرہ عورت کا ہوتا ہے، جس کو اسپائنکس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ عظیم الجثہ بت ہے جو کہ جیزہ یعنی قاہرہ میں اہرام مصر کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ ابو الہول نامی فاطمی دور میں رائج ہوا۔ اس سے قبل اس کا قبطی نام بلہیت مشہور تھا۔ عہد قدیم میں لفظ ابو الہول کا اطلاق صرف اس مجسمے کے سر پر ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں اس کا پورا دڑ ریت میں دبا ہوا تھا۔ قدیم مصر کے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بت ایک طلسم ہے جو وادی نیل کی حفاظت کرتا ہے۔ ابو الہول کی لمبائی 189 فٹ اور اونچائی 65 فٹ کے قریب ہے۔ قدیم مصری دیومالا میں اس قسم کے مجسمے فراعنہ کی الہویت کی علامت سمجھے جاتے تھے، اور بعض مجسموں میں مینڈے یا عقاب کا سر بھی بنایا جاتا تھا۔ جیزہ کا ابو الہول ایک ہی چٹان سے تراش کر بنایا گیا ہے جو خفرہ کے حرم کے نزدیک ہے۔ اب اتنی بڑی چٹان کو معلوم نہیں وہ کیسے اس صحرا تک لائے ہوں گے۔ ابو الہول کا تصور دراصل یونانیوں نے مصر کے علم الاسنام یا دیومالا سے مستعار لیا۔ یونانیوں کے نزدیک ابو الہول ایک مادہ ببرشیر تھی جس کا چہرہ نسوانی تھا۔ اس کے بارے میں ایک عجیب داستان مشہور ہے۔ یونانیوں کا کہنا تھا کہ یونان کے ابو الہول یونان کے شہر یویٹیا کی ایک اونچی پہاڑی پر رہا کرتی تھی۔ جو لوگ بھی اس کے سامنے سے گزرتے وہ انہیں ایک معمہ حل کرنے کو دیتی۔ جو اس کا صحیح حل نہ بتا سکتا اس کو وہ ہڑپ کر جاتی۔ بالآخر ایک تبیز ہیرو اوڈیپس نے اس معمہ کو صحیح حل پیش کیا اور یوں اس کی موت کا سبب بنا۔ معمہ یہ تھا کہ وہ کون ہے جو صبح کو 4 ٹانگوں پر چلتا ہے، دوپہر کو 2 ٹانگوں پر اور شام کو 3 ٹانگوں پر۔ جو بھی اس معمہ کا حل نہ بوجھ سکتا اسے یہ عفریت ہلاک کر ڈالتی۔ آخر اوڈیپس نے یہ معمہ حل کر لیا۔ اس پر اسپائنکس نے چٹان سے کود کر خودکشی کر لی اور اوڈیپس شہر کا بادشاہ بن گیا۔ ابو الہول مجسمہ تقریباً 3000 سال قبل مسیح کے لگ بھگ ایک بڑی چٹان کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ اس کی انسانی شکل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فرعون خفرے کی شبیہ ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے
کہ اس کی شبیہ خفرے کے بجائے اس کے بائی ریڈیڈیف سے ملتی جلتی ہے۔ بعد کے محققین کا کہنا ہے کہ یہ چونے کے پتھر یعنی لائم سٹون کی پہاڑی کو کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ جب مجسمہ تیار ہوا تو بہت ہی حسین نظر آتا ہوگا، کیونکہ اس میں جا بجا رنگ استعمال کیے گئے۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس کی شکل میں یہ رنگ آج بھی نظر آتے ہیں۔ اس کے سر پر اب بھی فرعون کی روایتی رومال اور اس کے درمیان پیشانی پر ناک کی شبیہ صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ ناک کی اس شبیہ کو قدیم مصری ویٹ جیٹ کہتے ہیں، اور سر کے رومال کو اپنے دیوتا ہوریوس کے پھیلے ہوئے دونوں پروں سے تشبیہ دیتے تھے۔ اس مجسمے کی ناک اور داڑھی بھی ٹوٹی نظر آتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ٹوٹنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ 820 عیسوی میں خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے عبداللہ مامون نے اہرام اعظم کے اندرونی حصوں کی مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے کچھ ماہرین تعمیرات کے ساتھ مصر میں قدم رکھا۔ کافی عرصے تک جان توڑ کوشش کے باوجود بھی جب مسلمانوں کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی تو غصے میں انہوں نے ابوالہول کے مجسمے کی ناک اور داڑھی کو توڑ ڈالا۔ یہ ٹوٹی ہوئی ناک قاہرہ کے عجائب گھر اور داڑھی برطانیہ کے مشہور برٹش میوزیم میں نمائش کے لیے رکھی گئی ہے۔ ابوالہول کے اگلے دونوں پنجوں کے درمیان سنگ خارا یعنی گرانائٹ کا ایک کتبہ موجود ہے، جس کے مطابق فرعون توتاموسس IV جس نے 1420 میں قبل مسیح تک حکومت کی تھی، اس کی جوانی کا ایک واقعہ درج ہے کہ ابوالہول کے سامنے ریگستان میں شکار کھیلتے ہوئے ایک بار وہ تکن سے شروع ہو کر اس مجسمے کے سائے میں سو گیا۔ اس زمانے میں یہ مجسمہ ریگستان کی ریت میں کندھے تک دھنس چکا تھا، اور اگر کچھ عرصہ اور اسی طرح رہتا تو شاید یہ مکمل طور پر ریت میں دھنس جاتا۔ قدیم مصریوں کے مطابق ابوالہول ان کے سورج دیوتا رہور اختے کا دنیاوی ظہور ہے۔ یہ دیوتا سوئے ہوئے شہزادے کے خواب میں آیا اور اسے مخاطب کر کے یہ ہدایت دی کہ اگر شہزادہ اسے ریت کے اندر سے پوری طرح باہر نکال دے تو جلد ہی شہزادہ تخت و تاج کا مالک ہو جائے گا۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی شہزادے نے ایسا ہی کیا، اور واقعی کچھ عرصے کے بعد وہ مصر کا شہنشاہ بن گیا۔ اسی واقعہ کی یاد میں اس فرعون نے یہ خطبہ ابوالہول کے اگلے دونوں پنجوں میں نصب کرایا۔ ابوالہول کے مجسمے کی عمر کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ فرعون خوفو کا دور تقریباً 2600 قبل مسیح تھا۔ اس سے بھی پہلے یعنی تقریباً 3100 قبل مسیح میں فرعون مینیس کا زمانہ تھا۔ اس قدیم دور سے بھی پہلے موجودہ عراق کی ترقی یافتہ تہذیب انتہائی عروج پر پہنچی ہوئی قوم سمیرین اپنی بہت ساری دستاویزات میں اہرام اور ابوالہول کی موجودگی کی شہادتیں چھوڑ گئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی شہادتیں موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ ابوالہول انسانی تعمیرات کا ایک انتہائی قدیم شاہکار ہے، اور اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا تقریباً ناممکن ہے کہ اسے کب، کس نے اور کیوں بنایا تھا۔ اسے سورج دیوتا مان کر اس کی پوجا بھی کی جاتی تھی۔ امتداد زمانہ سے اس کی صورت کافی بگڑ گئی ہے، اور اس کا وہ پروکار تبسم جس کا ذکر قدیم سیاحوں نے کیا ہے ناپید ہو چکا ہے۔ اب یہ ایک ہیبتناک منظر پیش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے عربوں نے اس کا نام ابوالہول یعنی خوف کا باپ رکھ دیا ہے۔
ناظرین امید رکھتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔